بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے. اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شہر رمضان کا مہینہ ہے، تو اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت اور فضیلت کا بیان ہے، اور اس کی دو اہم ترین فضیلتیں ہیں. پہلی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا. اور اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہے کہ رمضان وہ ہے جس کی شان اور شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی، اور مکمل اور کھل کر قرآن کریم نازل رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا. اور یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے. یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا جبریل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا. یعنی قرآن مقدس جو مکمل نازل ہوا ہے وہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، یعنی 23 سال میں نازل ہوا. رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت اور شرافت ملی. تو اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف اور عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے تو قیامت تک شرف والا ہے. اس لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے، وہ عظمت اور شرافت والے ہو گئے. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعے کا دن عظمت والا ہو گیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش و وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا. تو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش اور وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں ذکر ہے. والفرقان، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. فرقان کا معنی ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا. تو زیر تفسیر میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئیں. پہلا قرآن ہدایت ہے، دوسرا روشن نشانیوں پر مشتمل ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے. تو قرآن شریف کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے. تو بہت خوش نصیب ہے جن کا نام فرقان ہے. یرید اللہ بکم اليسر، تو اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے. مطلب کیا ہے؟ اللہ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے کہ روزہ فرض کیا لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی، اور بعض صورتوں میں فدیے کی اجازت دے دی. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی. اور ایک مہینے روزے کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی
اجازت دے دی اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری اور افطار کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا گیا۔ تو یہ جو رمضان المبارک کے دن ہیں، گنتی کے چند دن ہیں اور جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا گیا، تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرما دیا۔ کاروبار کے چند ایک طریقے سے منع کیا گیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور وہ ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو، یعنی گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 30 دن پورے کرنا ہے۔ اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔